نہیں ہے، یہ گھٹیا کام ہے، حضور کے مرتبے سے بہت فروغ ہے۔ والشعراء یتبعهم الغاوون، اور شعراء کی اتباع کرنے والے تو وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو حد سے گزرنے والے ہوتے ہیں۔ الم تر انہم فی کل واد یہیمون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں سرگردان رہتے ہیں؟ ابھی مشرق کی بات کر رہے ہیں، ابھی مغرب کی کر رہے ہیں، ابھی آسمان کی کر رہے ہیں، ابھی زمین کی کر رہے ہیں۔ شاعر جو ہے اس کا معاملہ غزل کا ایک شعر کسی رنگ کا ہے، دوسرا شعر کسی رنگ کا ہے۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ انسان کے قول اور عمل کا جو تضاد ہے، قول اور فعل کے درمیان اگر کوئی خلیج ہے تو یہ ہے سب سے زیادہ گھٹیا چیز۔ انسان وہی بات کہے جو کرتا ہو، اور وہی لوگوں سے کہے کہ جو خود اس پر عامل ہو، تو اس کے اندر جو ہے صحیح نتیجہ نکلتا ہے۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، ہاں اس میں استثناء کیا گیا ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں، وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور پھر ذکر کثیر کی مداومت کریں۔ صرف یہ کہ ایمان لا کر اور وہ جو ہے صرف ایسے ہی نام کے مومن نہ ہو، بلکہ یہ کہ عمل صالح بھی ہو اور ذکر کثیر بھی ہو، تو پھر ایسا شاعر بھی یقیناً کہ بہت اچھا ہوگا، اور اس سے یہ ہے کہ بہت سا خیر وجود میں آئے گا۔ جیسے حضرت حسان بن ثابت تھے، صحابی تھے حضور کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہاں کیونکہ عرب میں اس وقت رواج تھا، یہ جو مشرک لوگ تھے ان کے شعراء حضور کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، حجب کہتے تھے، اور وہاں کے اس رواج کے مطابق تو ضرورت پیش آئی کہ ان کے حجب کا جواب دیا جائے، تو پھر حضرت حسان بن ثابت نے یہ فریضہ نام دیا۔ دربار نبوی کے وہ شاعر تھے، اور یہ سمجھیے کہ سب سے پہلے نعت کہنے والے حضرت حسان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن یہ کہ بہرحال ان کا معاملہ جو ہے استثناء کے اندر آ جائے گا، اگرچہ ایک اعتبار سے ان کا معاملہ بھی استثناء نہیں ہے، وہ بھی میدان کے مرد نہیں تھے، وہ بہادر نہیں تھے۔ چنانچہ یہاں تک ہوا ہے کہ غزوہ احزاب میں جہاں حضور نے ایک بڑے مکان کے اندر خواتین کو جمع کر دیا تھا، وہاں انہیں پہرے پر کھڑا کر دیا۔ جنگ کے یعنی میدان جنگ پر محاذ پر تو جانے والی بات تھی نہیں ان کی، لیکن یہ کہ جہاں خواتین تھی کم سے کم ایک مرد کھڑا ہوا نظر آئے تو وہاں پر وہ حضرت احسان کو کھڑا کر دیا۔ کوئی ایک یہودی نظر آیا، حضرت صفیہ جو حضور کی پھوپھی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں نظر آیا کوئی یہودی، اور وہ بڑے مشکوک انداز میں وہ چلا آ رہا ہے ادھر ادھر سے دیکھتا ہوا، تو اس کی کوئی نیت خراب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ صفیہ نے، حسان جاؤ اس کو قتل کرو۔ ان کا یہ کام مجھ سے تو نہیں ہوتا۔ تو وہ خود اتری اس مکان سے، ایک لاٹھی کوئی ہاتھ میں لی لکڑی، اس باری اس شخص کے اس کو قتل کیا۔ پھر اس سے کہا کہ حسان جا کر اس کے جو ہتھیار تھے وہ تو لے لو۔ تو کہا مجھے اس سے کوئی غرض ہی نہیں، مجھے ضرورت نہیں ان کی۔ تو یہ حضرت حسان مطلب کہ یہ چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، ایک شخص ہے جس کے اندر مزاج کے اندر یہ بات نہیں ہے، تاہم وہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اپنا ایک مقام ہے۔ لیکن یہ کہ یہ جو شعراء والی بات کی جہاں پر ہو رہی ہے وہ کچھ اتنی پختہ ہے کہ اس میں استثناء جو ہوتا ہے اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں کوئی کسر رہ جاتی ہے۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور وہ بدلہ لے اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا ہو، یعنی حجب کہی گئی ہے فار کی طرف سے حضور کی، تو اب وہ بدلے میں حجب کہہ رہے ہیں اور حضور کی طرف سے مدافعت کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ جیسے مسلمانوں کے تیر اور تلوار جو ہے وہ کفار و مشرکین کے لیے نقصان دہ ہے، اس سے بھی زیادہ جو ہے حسان کے جو اشعار ہیں وہ ان کے دلوں کو پست کرنے والے ہیں۔ تو اپنی اپنی جگہ پر ہر چیز کی اہمیت ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، اور ان قریب جان لیں گے یہ لوگ، یہ ظالم، یہ مشرک، یہ کافر، یہ گناہگار کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ یہ تو محاورہ ہوا کہ کس کروٹ وہ بیٹھتے ہیں یا الٹتے ہیں، یعنی ابھی انہیں نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن قریب وقت آ جائے گا کہ وہ جو حشر جو ان کا قرآن مجید میں بیان ہو رہا ہے وہ ان کی نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ سورۃ النمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین، تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن کی آیات ہیں اور کتاب مبین کی آیات ہیں، اور یہ واو جو ہے یہاں پر تفسیر بھی ہو سکتا ہے، یہ آیات ہیں قرآن کی یعنی کتاب مبین کی۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ ہدایت ہے اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر ان کا پورا یقین ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی سورہ بقرہ کے اندر آیا ہے، وبالآخرۃ ہم یوقنون،
آخرت کے لفظ کے ساتھ وہاں پر بھی یوقنون کا آیا ہے کہ در حقیقت ایقان جو ہے، یقین آخرت کا اگر نہیں ہے تو انسان کا عمل اور کردار درست نہیں ہوگا۔ ان الذین لا یرجون بالآخرۃ، یقینا وہ لا یؤمنون بالآخرۃ، یقینا وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، زینا لہم اعمالہم، ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے، ان کے نگاہوں میں کھبا دیا ہے، انہیں اپنا ہی کلچر اچھا نظر آ رہا ہے۔ فہم یعمہون، تو اب وہ اندھے ہو کر، لیکن یہ کہ وہ بصیرت باطنی والا اندھا پن ہے، یہ آنکھیں اندھی نہیں۔ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ان کے دلوں کے اندر جو دل ہے، ان کے سینوں میں وہ اندھے ہو چکے ہیں اور وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اپنی سرکشی میں۔ اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے بہت برا عذاب ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت میں سب سے زیادہ خسارے والوں میں ہوں گے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ قرآن مل رہا ہے، پہنچ رہا ہے اس ہستی کی طرف سے جو حکیم اور علیم ہے، تبارک و تعالی۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، یاد کرو جب کہ موسیٰ نے کہا تھا اپنے اہل سے کہ میں نے آگ دیکھی ہے، سآتیکم منھا بخبر، تو میں وہاں سے کوئی خبر لے کر آؤں گا تمہارے پاس، اور آتیکم بشہاب قبس، یا کوئی دہتا ہوا انگارہ لے کر آؤں گا، لعلکم تصطلون، تاکہ تم سردی کے اس موسم میں کچھ آگ تاپ سکو۔ فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار، جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں پکارا گیا کہ نہیں، بہت مبارک ہے جو آگ میں ہے، برکت دی گئی ہے اس کو جو آگ میں ہے، ومن حولہا، اور برکت دی گئی ہے اس کے ماحول کو بھی، وسبحان اللہ رب العالمین، اور وہ اللہ ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ میں تو اللہ ہوں، یعنی یہ در حقیقت جو تم سے خطاب ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور میں ہوں العزیز الحکیم، زبردست اور کمال حکمت والا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔